بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر احمد رضا، استاذ شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، BS علوم اسلامیہ کے کورس جس کا عنوان اسلامی اخلاق و تصوف ہے اور اس کا کوڈ نمبر 1910 ہے، یہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اسلامی اخلاق اور تصوف اسلام کے بنیادی تصورات اور اسلام کی بنیادی تعلیمات میں اخلاق اور تزکیہ شامل ہے۔ اس کورس کے 9 یونٹ ہیں اور ہر یونٹ کے اندر اخلاق پر اور تصوف پر گفتگو کی گئی ہے۔ پہلا یونٹ اسلامی اخلاق، اس کا مفہوم اور اس کی ضرورت و اہمیت پر مشتمل ہے۔ اخلاق نہ صرف ہر مسلمان کی بلکہ ہر انسان کی بحیثیت انسان طبعی، معاشرتی، سماجی، معاشی، سیاسی، ثقافتی اور مذہبی ضرورت ہے۔ اخلاق کے بغیر معاشرہ نہیں رہتا بلکہ جنگل بن جاتا ہے، جہاں طاقتور اور زور آور اور خونخوار کمزوروں کو کھا جاتے ہیں۔ اخلاق خلق سے بنا ہے اور اس کا معنی ہے کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا اور اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا، یعنی خود بھی اچھا ہونا اور دوسروں کے ساتھ بھی اچھائی کے ساتھ، مروت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ پیش آنا۔ اخلاق کی تعلیمات قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کا اتنا بڑا اور کامل نمونہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اس طرح بیان فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت بڑے خلق عظیم پر، بہت بڑے اخلاق پر فائز ہیں۔ یعنی آپ کا اخلاق اتنا اعلیٰ اور اتنا عرفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں اس اخلاق کی سند بیان فرما رہا ہے اور نص قطعی سے اللہ تعالیٰ اس اخلاق کو مزید مزین فرما رہا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو بطور آیت قرآن کا حصہ بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے مبعوث کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کی جو ذمہ داریاں آپ پر عائد کیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایمان والوں پر یقیناً اللہ نے احسان فرمایا کہ انہیں عظیم الشان رسول عطا فرمایا۔ یہ رسول ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ذمہ داری عائد کی، یعنی تلاوت آیات، تزکیہ نفس اور تعلیم و تربیت، جسے ہم تعلیم کتاب اور حکمت کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اپنی پوری زندگی کے اندر بھرپور اہتمام فرمایا۔ آپ نے
قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائیں۔ آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لوگوں سے بیان کرتے تھے، آیات لوگوں تک پہنچاتے تھے، لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے تھے، انہیں یعنی اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے تھے۔ اچھے اخلاق، اس کی بہت سارے علماء نے تعریف کی ہے، اور اس کا مجموعہ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی عادت یا انسان کی فطرت یا انسان کی جبلت ایسی بن جائے کہ جب بھی وہ کوئی بات کہے یا کوئی کام کرے تو وہ بہتری پر مشتمل ہو، خیر پر مشتمل ہو۔ یعنی انسان کی ایسی عادت، ایسی فطرت، ایسی جبلت اور اس کا ایسا حسن معاملہ کہ جب بھی وہ کوئی کام کرے تو وہ کام اسے تکلف سے نہ کرنا پڑے، اسے بناوٹ نہ کرنی پڑے، اسے تصنع نہ کرنا پڑے، بلکہ ہر کام خود بخود اس کا اس معیار پر ہو جو معیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ تو گویا ایک صاحب اخلاق شخص وہ ہوتا ہے کہ وہ جب بھی بات کرے اور کسی سے بھی بات کرے تو وہ اچھی بات کرے، خیر کی بات کرے اور بھلائی والی بات کرے۔ اور اہل علم نے کہا ہے کہ اگر کسی سے خیر کی بات نہیں ہو سکتی، بھلائی کی بات نہیں ہو سکتی، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ اسی طرح اخلاق میں یہ شامل ہے کہ جب لوگ آپس میں ملیں تو ایک دوسرے سے مسکراتے ہوئے ملیں، بوجہ طلاقن، خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش روئی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ ملاقات کریں اور ایک دوسرے کو سلام کریں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی نارمل روٹین لائف کے اندر ہونی چاہیے کہ جب بھی کسی سے بات کریں تو اچھی بات کریں، اور جب بھی کسی سے ملاقات کریں تو مسکراتے ہوئے اور سلام دعا کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے، اور اس کے اندر کسی قسم کا تصنع اور کسی قسم کی بناوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہی مقصود ہے ظاہری طور پر اخلاق کے لیے، اور باطنی طور پر جو مقصود ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا۔ یعنی جب کوئی انسان یا مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو وہ درجہ بدرجہ اس کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پہلے آپ کے ظاہری اخلاق اچھے ہونے چاہیے، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات اچھے ہونے چاہیے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی والا معاملہ ہونا چاہیے۔ جب یہ ہو جائے تو اس کے ساتھ دوسرا عمل جسے ہم روحانی عرفانی عمل کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہے۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں اور خیر خواہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے کاموں میں آسانی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کا دل اگر اللہ تعالیٰ کا معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں وہ گم ہونا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی راہیں کشادہ فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر میرا کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ذراع بڑھتا ہوں، اور اگر وہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کا ایک معاملہ ہے کہ ظاہری اخلاق اچھے ہوں تو باطن بھی اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب اخلاق صاحب صوم و صلات کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، یعنی
ایک شخص جو مسلسل نماز پڑھتا ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے علاوہ دیگر روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے کہ جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن باقی اہتمام اتنا زیادہ نہیں کر سکتا، البتہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آتا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ سارے کام کرتا ہے، تو اسے بھی اللہ تعالیٰ وہ درجہ عطا فرما دیتے ہیں جو مستقل نماز کے پابند اور روزوں کے پابند شخص کے لیے ہوتا ہے۔ تو اخلاق بہت اہم ہے اور اسی سے پوری دنیا چلتی ہے، اور اسی کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد معاشرے کی اصلاح ہے، معاشرے کی بہتری ہے، معاشرے کی ویلفیئر ہے، معاشرے کی فلاح و بہبود ہے۔ جس معاشرے کے اندر اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور جس معاشرے کے اندر اخلاق اچھے نہیں ہوتے وہ معاشرہ آہستہ آہستہ گراوٹ کا شکار ہوتا جاتا ہے اور بالآخر وہ پستی میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔